ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حافظ و قاری ناصر علی صاحب قبلہ زندہ آباد۔ رول کے اسٹیج پر تشریف فرما حضرت حضرت علامہ و مولانا افضل حسین صاحب قبلہ تیغی ازہری اور حضرت حافظ و قاری مفکر اسلام قاری ناصر علی صاحب قبلہ چشتی اور نقیب ہندوستان انٹرنیشنل نقیب ہندوستان بھائی شبیر اشرفی صاحب قبلہ خلیفہ حضور سرکار مدنی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اور شہنشاہ ترنم بادشاہ ترنم بلبل باغ رضا صاحب قبلہ اور حضرت حافظ و قاری معین صاحب قبلہ چشتی اور حضرت حافظ و قاری کلیم صاحب قبلہ چشتی اور ہمارے امجد بھائی اور اختر صاحب اور ازہری، تمام سامعین اکرام جو حاضر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ اکرام بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کا مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ قرآن میں چھپے ہوئے اسرار کی طرح دنیا میں کون ہے میرے سرکار کی طرح، دنیا میں کون ہے میرے سرکار کی طرح، جو چاہتے ہو زمانے میں دبدبہ رکھنا، محبت سے بولیں یا حسین یا حسین یا حسین، جو چاہتے ہو زمانے میں دبدبہ رکھنا تو نام اپنے محلے کا کربلا رکھنا، جو چاہتے ہو زمانے میں دبدبہ رکھنا تو نام اپنے محلے کا کربلا رکھنا، اور نبی کی پشت پہ آقا حسین بیٹھے تھے، تبھی ثواب ہے کاندھے پہ تعزیہ رکھنا، تبھی ثواب ہے کاندھے پہ تعزیہ رکھنا، تبھی ثواب ہے کاندھے پہ تعزیہ رکھنا، تبھی ثواب ہے کاندھے پہ تعزیہ رکھنا۔ 5 شعبان المعظم مطابق 4 ہجری کو آقا حسین کی پیدائش مبارک تھی، اور 6 کو مولا غازی سمجھیا۔ تو جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، محبت سے بولیں یا عباس، جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے، اور موجے کوثر سر اٹھا کر دیکھتی ہی رہ گئی، اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے، اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے، اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے، اور تم ڈھونڈتے ہو احمد مختار کی طرح، اللہ اللہ، تم ڈھونڈتے ہو احمد مختار کی طرح، پہلے دکھاؤ حیدر کرار کی طرح، پہلے دکھاؤ حیدر کرار کی طرح، تم ڈھونڈتے ہو احمد مختار کی طرح۔ ظالم، تو نے سمجھا کیا ہے؟ پہلے دکھاؤ حیدر کرار کی طرح۔ کون حیدر کرار؟ جو داماد احمد مختار ہے، صاحب ذوالفقار ہے، جو بلبل سوار ہے، اور جو محبوب پروردگار ہے، وہ مولا علی۔ کون علی؟ کون علی؟ علی کہتے کس کو ہے؟ جو فاتح خیبر ہے، داماد پیغمبر ہے،
मौलाए हैदर हैं, इस्लाम के रहबर हैं, खाने काबा के गौहर हैं और सैयदा फातिमतुज ज़हरा के शौहर हैं, हसनैन करीमैन के फादर हैं, इस्लाम के रहबर हैं, उम्मत के रहबर हैं, हम सब के रहबर हैं। आका फरमाते हैं जिसका मौला मैं हूँ उसका मौला अली, वो मौलाए हैदर। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, मेरे प्यारे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे जमीनों आसमान को औरात बना दिए जाए, 7 समंदरों के पानी को रोशनाई बना दी जाए, सारे दरख्तों की लकड़ियों का कलम बना दिया जाए और सारे जिन्नात और इंसान फरिश्ते मिलकर मौलाए कायनात हैदर कर्रार असदुल्लाहिल गालिब फातह खैबर की मनकबत लिखने लगे तो लिखने वाले जिन्नात इंसान फरिश्ते और सबके थककर हाथ सल हो जाएंगे। आका फरमाते हैं फिर भी मौलाए कायनात हैदर कर्रार की मनकबत नहीं लिख सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान फिर अल्लाह। भी नहीं लिख सकते। अल्लाह अकबर। मकाम क्या है मौलाए कायनात का, शान क्या है? ये मेरे आका हुसैन के बाबा जान है, मेरे आका हुसैन के बाबा जान है, बुलंद आवाज से बोलो, बाबा जान है, मेरे आका हुसैन के बाबा जान है, आका हुसैन के बाबा जान हैं। और वालिदा मखदूमा कायनात मलका फिरदौस शहजादी रसूल सैयदा ज़हरा बतूल उज़रा बतूल बिन्ते रसूल, उनका मकाम ये है, मर्तबा ये है, शान ये है, अजमत ये है कि उनके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। उनके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। ये मेरे आका हुसैन की अम्मी जान है, ये मेरे आका हुसैन की अम्मी जान, बुलंद आवाज से बोले अम्मी जान है। खुद महबूब रब्बुल आलमीन उम्मुल मुमिनीन अतीका बिनते अतीक सिद्दीका बिनते सिद्दीक सैयदा तैयबा उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने बार बार देखा और हर बार देखा कि जब भी सैयदा फातिमतुज ज़हरा दरबारे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में आती, अपने अब्बा जान से मिलने आती, तो मेरे आका खड़े हो जाते और उनके हाथों को चूमते, उनके पेशानी को चूमते और अपनी जगह पर बैठाते और आका फरमाते हैं फिदा के उम्मी व अबी या फातिमा, ऐ फातिमा तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने दर्श दे दिया हम सबको कि अपनी शहजादियों की इस तरह इज्जत करना चाहिए, इस तरह अदब एहतराम करना चाहिए। और जब मेरे आका जाते थे घर पर सैयदा फातिमतुज ज़हरा के घर पर, तो इसी तरह वो भी शफ़क़त फरमाती थी, मोहब्बत का इजहार करती थी। और हाल ये है कि अगर आज कोई शख्स डीएम की ऑफिस में गया, पीएम की ऑफिस में गया, सीएम की ऑफिस में गया, वो थोड़ा पावरदार है, उसने अदबन लिहाज में खड़ा हो गया या उसको बैठाया, तो वो बाद में क्या कहता है कि मुझे देखकर सीएम अपनी कुर्सी छोड़ देता है, मुझे देखकर डीएम अपनी कुर्सी छोड़ देता है, मुझे देखकर पीएम अपनी कुर्सी छोड़ देता है, एसडीएम अपनी कुर्सी छोड़ देता है। मुझे समझा क्या है? ऐ नौजवानों, ये तो दुनिया का मामलात है, ये दुनिया ही भर की बात है। आओ, सैयदा फातिमतुज ज़हरा की शान क्या है, अजमत क्या है, मर्तबा क्या है, बुलंदी क्या है। अब सुनो, 1,24,000 अंबिया इकराम का जो इमाम है, कमोबेश 2 लाख अंबिया इकराम का जो इमाम है, अल्लाह अकबर, वो अपनी मसनद छोड़ देता है सैयदा फातिमतुज ज़हरा को देखकर। ये मकाम है सैयदा फातिमतुज ज़हरा का। और अब जरा ध्यान, दिल के कान, दिल में तमन्ना लाओ, क्योंकि जिक्र सैयदा फातिमतुज ज़हरा हो रहा है, उज़रा बतूल हो रहा है, जो मखदूमा मंसूरा कायनात है, मखदूमा कायनात है। अल्लाह अकबर। दरबारे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में सैयदा फातिमा हाजिर है। आका फरमाते हैं
فاطمہ کا نام میں نے فاطمہ اس بنیاد پر رکھا، اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ پر جہنم حرام ہے، اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں پر، والیوں پر بھی حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھے آپ؟ سب پر حرام ہے جو اہل بیت پر اپنی جانیں نچھاور کرتے گئے، جو محبت کرتے گئے۔ دربار مصطفیٰ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی، آقا سے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے والد محترم سے سوال کیا، ابا جان مردوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ ابا جان مردوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ آقا فرماتے میری شہزادی تیرے بابا جان کے علاوہ کون جا سکتا ہے؟ تیرے بابا جان کے علاوہ کون جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال کیا، ابا جان عورتوں میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ اللہ اللہ۔ میرے آقا نے بے تکلفی سے جواب دیا، میری شہزادی وہ جو عمران کی بیٹی جسے مریم کہتے ہیں وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ کون مریم؟ اللہ اکبر، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہے، جن کے لیے ایک پوری قرآن مقدس میں سورت نازل ہوئی، وہ مریم۔ کون مریم؟ جن کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے، وہ مریم۔ وہ مریم جن کا ذکر سورہ مائدہ میں ہے، وہ مریم جن کے حجرے میں جبریل آتے ہو، وہ مریم جن کے ایک ٹھوکر سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے، وہ مریم۔ اللہ اکبر، مریم پر ہاتھ اٹھانے والوں پر فالج کا اثر ہو گیا، وہ مریم۔ اور جس نے ایک لمحے میں جبریل علیہ السلام کی پھونک سے اس نے بیٹے کو جنم دیا، وہ مریم۔ جس کو رسول اللہ نے بطول کہا، وہ مریم۔ جس کو اللہ نے بطول کہا، وہ مریم۔ جو اپنے دور کی سردارہ ہے، وہ مریم۔ جس کے سجدے کو خدا نے بیان کیا، وہ مریم۔ جس کے رکوع کو خدا نے بیان کیا، وہ مریم۔ اللہ اکبر، میرے آقا سرور کونین سیاہ لاما کا مالک انسوجا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میری شہزادی، میری لاڈلی، میری چہیتی شہزادی، سب سے پہلے وہی مریم، عمران کی بیٹی مریم جنت میں جائے گی۔ تو گلاب کی طرح کھلا ہوا سیدہ فاطمہ الزہرا کا چہرہ مرجھانے لگا۔ اللہ اللہ۔ اے کانپور کے سنی بھولے مسلمانوں، ذرا غور سے سنیں، جب مرجھانے لگا، یہ وہ سیدہ فاطمہ ہیں کہ جن کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی گویا کہ اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کو خوشی پہنچائی اس نے اللہ کے رسول کو خوشی پہنچائی، اور جس نے اللہ کے رسول کو خوشی پہنچائی اس نے اللہ کو خوشی پہنچائی۔ آقا فرماتے میری شہزادی سب سے پہلے عمران کی بیٹی مریم جنت میں جائے گی۔ تو گلاب کی طرح سیدہ کا کھلا ہوا چہرہ مرجھانے لگا۔ اللہ اکبر، میرے آقا پوچھتے میری شہزادی کیا بات ہے، تیرا چہرہ کیوں مرجھاتا؟ میری شہزادی عرض کی ابا جان دل کی کیا چھپاؤں، جب میں نے آپ سے پوچھا کہ مردوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا تو آپ نے مسکرا کر جواب دے دیا میری شہزادی تیرے بابا جان کے علاوہ اور کون جا سکتا ہے۔ ابا جان میں نے اسی لیے دوسرا سوال پوچھ لیا تھا، اسی لیے دوسرا سوال کر لیا تھا کہ میں پوچھوں گی عورتوں میں کون جائے گا تو آپ میرا نام لیں گے، لیکن ابا جان آپ نے میرا نام نہیں لیا بلکہ عمران کی بیٹی مریم کا نام لیا۔ آقا فرماتے میری شہزادی بات تو یہی ہے کہ جس سواری پر بیٹھ کر تو جنت میں جائے گی۔ آقا فرماتے میری شہزادی جس سواری پر بیٹھ کر تو جنت میں جائے گی اس سواری کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی، تو مخدومہ بن کر جائے گی، تو مخدومہ بن کر جائے گی، تو مخدومہ بن کر جائے گی، وہ خادمہ بن کر جائے گی۔ میرے آقا فرماتے میری شہزادی تو مخدومہ بن کر جائے گی، وہ خادمہ۔ اور کون خادمہ؟ رب فرماتا گئے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا
قال या मरियम अन्ना लकी हादा قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحان اللہ. جب حجرہ مریم میں سیدنا زکریا علیہ السلام آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جنتی پھل رکھے ہوئے ہیں، بے موسمی پھل رکھے ہوئے، بے موسم کے پھل رکھے ہوئے، خوشبودار لذیذ کھانا رکھا ہوا. فرمایا ہے مریم یہ کھانا یہ پھل بے موسم کہاں سے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. فرماتی اللہ جسے چاہے بے حساب دے. وہ مریم یہ خادمہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، اور جب یہ خادمہ کا یہ عالم ہے تو مخدومہ کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ خادمہ کا یہ عالم ہے تو مخدومہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور رافضی سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی تعریف کرتے گئے، اور سیاہ کپڑے والوں اور سیاہ دل والوں تم کیا سیدہ فاطمہ کی منقبت پڑھو گے؟ 900 سال سے لکھی ہوئی وہ فضائل فاطمہ پر وہ تمہاری کتاب ایک طرف، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کنز الکرامت جبل الاستقامت مناظر اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت ماوع اعلیٰ حضرت ملجأ اعلیٰ حضرت کے دو مصرے ایک طرف. اور بڑی بات تو یہ پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ تو غدار اہل بیت ہے، اور میرے آقا میرے ماوا میرے ملجا میرے داتا اعلیٰ حضرت وفادار اہل بیت ہے، وفادار اہل بیت ہے. فرماتے ہیں نور بنت نور، آقا اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں نور بنت نور، زوجہ نور، ام نور نور. سیدہ فاطمہ الزہرا نور ہے، وہ نور کی شہزادی ہیں، زوجہ نور وہ نور کی زوجہ ہے، ام نور نور وہ دو نور والوں کی ماں ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. یا رسول اللہ. یہ ذکر اہل بیت کی محفل ہے، اور جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے وہاں پر کوئی بندہ کوئی بھی جائز دعا ہو اللہ تعالیٰ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. ذکر اہل بیت کی ایک خاصیت ہے کہ سرکار غوث پاک کی بھی عطا ہوتی ہے، آقا غریب نواز کی بھی عطا ہوتی ہے، تاجدار مہرارہ اور تاجدار بلگرام کی بھی عطا ہوتی ہے، اور بادشاہ ہندوستان کی بھی عطا ہوتی ہے، اور شہنشاہ دیوا کی بھی عطا ہوتی ہے، اور بادشاہ کانپور کی بھی عطا ہوتی ہے. یہ وہ ذکر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ اہل بیت کا ذکر ہی ایسا ہے. مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا. اللہ فرماتے ہیں میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو نہ سوار ہو پایا جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، انہا غرقا وہ غرق ہو گیا. اللہ اکبر. یہ اہل بیت کی خاصیت ہے. اور منافق کی پہچان یہ ہے. ام سلمہ ام المؤمنین سیدہ طیبہ ام سلمہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی کہ آقا ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ علی سے مومن کبھی بغض نہیں رکھتا، اور منافق کبھی محبت نہیں رکھتا. اور مولا کائنات حیدر کرار اسد اللہ الغالب فاتح خیبر فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانا کو پھاڑا. یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے دانا کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نسبت فرمایا کرتے تھے کہ علی سے کوئی مومن بغض نہیں رکھتا اور منافق محبت نہیں کرتا. یہ اہل بیت دیکھیے ہونا یہ چاہیے کہ جتنا محبت سے سن لیا جائے اور جتنا ذہن میں بس جائے بس وہی بہتر ہے. کیونکہ اگر بھر پیٹ کھانا کھا لیا اس سے زیادہ اگر کھایا تو بدہضمی ہو جائے گی، ہے نا.
تو بہتر یہ کہ صلاۃ و سلام ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ذکر اہل بیت پاک کے صدقے سے ہم سب کو نماز بندگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر آمین۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یا نبی